ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور اپنے ہر صحابی کا دل میں محبت، دل میں پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ثانی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ معاش کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اسلام لے کر آئے، کیسے اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مولا، یا عمر دے دے یا ابن ہشام ابو جہل دے دے، دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے اسلام کی ہدایت دے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جوانی کا 27واں سال تھا کہ صحرائے عرب میں آفتاب نبوت طلوع ہوا، یعنی رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، ہادی سبل، ختم الرسول، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں سے توحید و رسالت کی صدا بلند ہوئی۔ اسلام کی صدا بلند ہونے پر عمر سخت برہم ہوئے، جس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان ہو گیا، اس کے جانی دشمن بن جاتے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی برہم ہو گئے، عمر برہم ہو گیا، سخت برہم ہو گئے۔ تو جس کا پتہ چلتا کہ فلاں مسلمان ہو گیا ہے، فلاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، فلاں نے اپنا سب کچھ رسول کریم پر لٹا دیا ہے، عمر اس کا جانی دشمن بن جاتا۔ ان کے خاندان کی کنیز بسینہ نامی مسلمان ہوگی، ان کو آپ اتنا مارتے کہ مار مار کر تھک جاتے۔ اس کے علاوہ جس پر قابو چلتا، جس پر بس چلتا، اسے زود و کوب کرتے۔ مگر ان تمام سختیوں کے باوجود ایک شخص بھی نہ بدل سکے، اس لیے کہ اسلام کا نشہ اتنا سستا نہیں ہے۔ اسلام کا نشہ ایسا نشہ تھا جو چڑھ کر اتر جائے، ایسا نشہ اسلام کا ہے ہی نہیں جو چڑھ جائے اور دوبارہ اتر جائے۔ اسلام کا نشہ اتنا سستا نشہ نہیں ہے۔ اسلام کا نشہ ایسا نشہ تھا جو ایک دفعہ چڑھ جائے تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی عزت نفس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنا سب کچھ اسلام پر لٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کا نشہ ایسا نشہ ہے جس پر ایک بار چڑھ جائے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ بلکہ اس نشہ سے حضرت عمر فاروق کو بھی سرشار ہونا پڑا۔ حضرت عمر کے گھر میں زید کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سرشار، سب سے پہلے مشرف بااسلام ہوئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت فاطمہ آپ کی جو زوجہ تھی
انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، وہ بھی مسلمان ہوگی۔ اس خاندان کے معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، مگر ابو جہل اور عمر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور اسلام کی دشمنی میں سرگرم عمل تھے۔ ادھر رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام یا ابی جہل ابن ہشام و ابی عمر ابن الخطاب۔ یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے اسلام کو عزت عطا فرما دو آدمیوں میں سے، یا ابن ہشام ابو جہل یا عمر بن ابن الخطاب کے۔ عمر بن خطاب چونکہ اسلام کے دشمن تھے، کبھی بسینہ کو مارتے جو کہ مسلمان لوندی تھی، کبھی کسی مرد مسلمان کو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو مارتا ہوں اسلام کا نشہ ان لوگوں کو اور زیادہ چڑھتا جاتا ہے اور مار کی پرواہ تک نہیں، بلکہ یہ لوگ حب رسول علیہ السلام اس قدر سرمست ہے کہ مار کھا کھا کر جب اپنے آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ توبہ تو رد و بدل ہو کر فیصلہ کر لیا کہ آپ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قصہ نعوذ باللہ تمام کر دیں، تلوار کمر سے لگائے سیدھے رسول کریم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے، ان کے چہرے کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کا فیصلہ تو کرو پھر آگے جانا۔ تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے، وہ تلاوت قرآن کریم کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی آہٹ سن کر چپ ہو گئیں اور قرآن پاک کے اوراق چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ یہ قرآن کی آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ پوچھا کون سی کتاب پڑھ رہی تھی؟ بہن چپ ہو گئی، بولے میں سب کچھ سن چکا ہوں اور مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دستوں گریباں ہو گئی، اور جب ان کی بہن اپنے خامد کو بچانے آئی تو ان کی بھی خوب خبر لی۔ اتنا مارا کہ بہن اور بہنوئی لہو لہان ہو گئے۔ بہن کہنے لگی اے عمر جو بن آئے کرو، مگر اب حب رسول دل میں رچ بس چکی ہے۔ محبت اسلام جس دل کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو جائے، محبت اسلام دل کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کر چکی ہے۔ جان تو جا سکتی ہے، اب یہ دل سے نہیں نکل سکتی۔ یہ تھی اسلام کی پاور، اسلام کا نشہ، اسلام کا بول بالا۔ جناب ان الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاصا اثر ڈالا۔ اب جو بہن کی طرف ایک نظر محبت و شفقت سے دیکھا تو جسم سے خون جاری تھا، اسے دیکھ کر رقت طاری ہو گئی۔ دعائے رسول کی قبولیت کا وقت آن پہنچا تھا۔ کہنے لگے اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اوراق سامنے رکھ دیے اور یہ سورہ پڑھنی شروع کر دی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر رقت بڑھتی جاتی، دل راغب ہوتا جاتا تھا۔ جب پڑھتے پڑھتے یہ آیت پڑھے آمین باللہ و رسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، دل پر لرزہ طاری ہو گیا، بدن کپ کپانے لگا، زبان پر کلمہ شہادت بلند ہونے لگا اور بے اختیار ہو کے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔
یہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری ہو گئی۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے ہے پناہ گزی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں شمشیر تھی اور آپ مسلمان ہونے کا کسی کو علم نہ تھا، اسی صحابہ کرام کو تردد ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنے دو، اگر مخلص ہے تو خیر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قدم اندر رکھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دامن پکڑ فرمایا ہے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے کپ کپا دیا، عرض کیا ہے ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ابن عساکر اسد الغابہ مصدرک حاکم جلد 4 صفحہ 59 میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ یا عمر میں قتل نبی دے اپنی تیگ اٹھائی، کہے نعیم جو بہن تو ساڑی ہو گئی مسلم بائی، تاہا صورت نازل آہی پردی شوق پیارو، عمر کیا دروازے کھولو حالت خفیف پارو، عمر کیا جو پردے ہے سو میری طرف لے آؤ، اینی کلام خدا اپنے دی میری کول سناؤ، بوا کھول عمر دے تائیں سینے نال لگایا، بول شتابی اشہد کلمہ ایمان لے آیا، حضرت عمر نبی تے آندہ شوق پیارو، حد زیادہ عزت ہوئی ودیا دین شمارو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایمان لانے کی متعدد روایات پائی جاتی ہے۔ حفیظ جلیلی مرحوم نے اس واقعہ کا یوں نقشہ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں ہے جا کر، کہہ دیتا ہوں تمہیں سرحادی اسلام کا لا کر، چلے زندگی بخش جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکاؤ لا مکاں کے قتل کرنے کو۔ وہ بولے اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو کہ ہمشیرہ مسلمان ہو چکی، معلوم ہے تم کو تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان میں آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے، بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنیں لگی نہاریں، بہنیں لگی داریں۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تم مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق اپنے سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ بہن دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھتا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی، وہ دل سخت دل جو آہن فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا، ہوئی تسکین کے نکلا قدیمی کفر کا تالا، عمر آئے مسلح ہو کے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز میں تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک، عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔